ریڈی ہیں آپ؟ سٹارٹ کریں گے آپ لوگ؟ جی دیکھیں، میں کوئٹہ میں بہت سارے روڈز کنسٹرکشن اور باقی چیزوں کے کام سٹارٹ ہیں، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم میں خود بھی جاتا ہوں، آفیشلز ہیں، سیکٹری CNW صاحب ہیں، یہ بھی وزٹ پہ جاتے ہیں۔ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے ایشوز کوالٹی اور باقی چیزوں کے نظر آتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم جتنا بھی کام کر رہے ہیں وہ 100% بہت بہتر ہے ان کمپیریزن ٹو ادر ورکس۔ کانسٹنٹ مانیٹرنگ اور سپرویژن جب تک کاموں کی نہیں ہوگی تو ہم کاموں کو ٹھیکیداروں کے حوالے بالکل نہیں کر سکتے۔ آج آنے کا مقصد بھی یہی ہے، نواکلی روڈ ہے، یہ ہنّا کا ڈیولائزیشن ہو رہا ہے، 2 بڑے پروجیکٹ ہیں جو باقاعدہ دونوں طرف سے 48 فیٹ پکا روڈ جو ہے یہ پورا نواکلی اور ہنّا تک جائے گا۔ نواکلی سائٹ پہ میں آج گیا تھا تو تھوڑا بہت ایک ایکسپیرینس کام کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ڈیولپ ہوا ہے، تو مجھے کچھ کمزوریاں اس کام میں نظر آئی ہیں، جس میں خاص کر جو بیس ورک ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک نظر نہیں آیا۔ ڈرینیج کا سسٹم جو تھوڑا بہت کام ہو رہا تھا، اس ڈپارٹمنٹ سے بھی بات کر رہا تھا کہ ان کمزوریوں کی گنجائش کم از کم ہماری گورنمنٹ میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ کانٹریکٹر ہے چاہے کوئی بھی ہو، اپنا کام ٹھیک کرے، اور جو آفیشیل اپنا کام میں اپریشیٹ کروں گا، جناب نور مینگل صاحب ماشاءاللہ پورے بلوچستان میں سارے کاموں پہ جاتے ہیں، خود سپرویژن بھی کرتے ہیں، لیکن یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں افسروں میں تھوڑی بہت کمی بیشی بھی نظر آ جاتی ہے، اور الحمدللہ تقریباً اس پورے ڈسٹرکٹ میں جہاں جہاں بھی کاموں میں ہمیں کمزوری نظر آئی ہے، بہت سارے ایکسچینجز کو بھی سسپینڈ کیا گیا ہے، انکوائریز بھی ہو رہی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کام کو ہر 15-20 دن کی نوعیت پہ سپرویژن بھی اس کی ہم کر رہے ہیں، ہر لیول پہ کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں کمی بیشی نظر آئے گی کسی کو بھی اسپیئر نہیں کیا جائے گا، چاہے کانٹریکٹر اپنی کوالٹی کا کام کرے، ڈیلیوری کرے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جہاں کمزوری نظر آئے گی، جہاں ویکنس نظر آئے گی، وہاں ڈپارٹمنٹ پہ بھی انکوائری ہوگی اور کانٹریکٹر کو بھی پینلائز کیا جائے گا۔ جان صاحب، آج پہلی دفعہ ہم نے آپ کو بہت غصے میں دیکھا، کوالٹی آپ نے کوالٹی کی بہت اسٹرانگ ہے۔ دیکھیں، یہ 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو میرا خیال ایک مینٹل کوتاہی ہے جو ہمارے صوبے میں عموماً میں نے دیکھا ہے، پاسٹ میں بھی رہا ہے، کہ بلوچستان میں لوگوں نے سمجھا کہ جی بس کام ہو نہ ہو کوئی نہیں دیکھتا، تو کوالٹی بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، بس ٹھیک ہے ٹھیکیدار آ کے کام کر لے گا، ڈپارٹمنٹ نے بھی دیکھ لیا اور ایک اپریسیشن لیٹر اور کمپلیشن بھی دیا، اس کی گنجائش میرے پاس نہیں ہے۔ دونوں طرف آتی ہے۔ کانٹریکٹر کی کوتاہی اس وقت ہوتی ہے جب ڈپارٹمنٹ کی یا اس ایکسین کی نہ ہو۔ نور صاحب جیسے میں نے آپ کو کہا، ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے اور پورے صوبے میں ہر جگہ جاتے ہیں، بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے، اسی وجہ سے بار بار ہم بھی خود وزٹ کرتے ہیں کہ جہاں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی کوتاہی ہوگی، چاہے وہ ایکسین ہو، SDO ہو، اوورسیئر ہو، SC ہو، اس پہ انکوائری بھی ہوگی اور اس کو ہٹایا بھی جائے گا۔ آج اس پروجیکٹ پہ آنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ جہاں جہاں کمزوری ہوگی، سیکٹری صاحب انشاءاللہ نہ صرف اس کانٹریکٹر کو تنبیہ کریں گے، پینلائز کریں گے، بلکہ اپنے عملے کو بھی کریں گے۔ گزشتہ کئی دنوں سے جان صاحب دیکھا گیا ہے کہ آپ نے بڑے سخت ایکشن لیے، جعلی ڈومیسائل کے حوالے سے بھی بتایا، بڑے سخت اگریسو تھے آپ، تو آئندہ کا کیا لائحہ ہوگا جعلی لوکل ڈومیسائل؟ دیکھیں، میں ایک چیز بڑا صاف بتاتا ہوں کہ جو اس صوبے نے بھگتا ہے، ہم اگر خاموش رہیں گے اور چیزوں پہ ایکشن نہیں لیں گے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جعلی ڈگری ہو، جعلی ڈومیسائلز، روڈ، ریکروٹمنٹ، پالیسیز، اس طرح کی چیزوں پہ اگر ہم نے آنکھ اپنی بند کی، اب یہ اس روڈ پہ اگر ان دونوں روڈوں پہ آپ لگائیں تقریباً 1 ارب روپے عوام کا لگ رہا ہے۔ اگر میں چند دنوں کی محنت یا سیکٹری صاحب یا منسٹر صاحب نہیں کریں گے، ٹھیکیدار کا کوئی نہیں ہے، ٹھیکیدار آج ادھر کام کر رہے ہیں، کل سندھ جائے گا، پرسوں KP جائے گا، ترسوں کہیں اور کام کرے گا۔ یہ انٹرسٹ تو ہمارا ہے، ہم صوبے کے سیاستدان ہیں اور ہمارے یہاں جو بیوروکریسی ہے، ہمیں اس پہ اپنا سخت نظر رکھنی ہے اور رکھیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا، میں نے اپنے ضلع میں کام چل رہا تھا، وہاں بھی کوالٹی ٹھیک نہیں ہوئی، سیکٹری صاحب کو ہم نے کہا جی اکھاڑیں روڈ کو، اور وہ کھڑا ہونا روڈ، اور ادھر بھی میں نے ان کو کہا ہے کہ اگر اس کی کوالٹی صحیح نہیں نکلتی، اور بلکہ میں ایک اور کام بھی کراؤں گا کہ ہم ان کی 3rd پارٹی انسپیکشن بھی کرائیں گے، ہم FWO کو بھی لا سکتے ہیں، ہم آرمی کو بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ہم بڑے بڑے کنسلٹنٹ کو بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور میں کروں گا
کہ وہ بھی آ کے ذرا دیکھیں کہ یہ معیار جو ہے یہ اپنے سٹینڈرڈ پہ ہے یا نہیں ہے. تو اس میں ٹھیک ہے باقی کاموں میں 19-20 کا فرق آ سکتا ہے, لیکن بیسک کام پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, کام کی کوالٹی پہ نہیں ہوگا, اور اس کی پائیداری پہ بالکل کسی حوالے سے بھی نہیں ہوگا. اور صرف کام پہ نہیں ہے, انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اینٹی جو کرپشن ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے, CMIT ہماری ایکٹیویٹ ہے, ڈپارٹمنٹس بھی خود ایکٹیویٹ ہیں, PSDP کے حوالے سے ایک فالو اپ کا ہم نے ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ اسکیمز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے کہ کون سی اسکیم کہاں بن رہی ہیں, تو اس کا GIS لوکیشن بھی ہمیں ابھی پتہ ہوتا ہے, PC1 کا بھی حصہ ہے. اور الحمدللہ یہ پہلی گورنمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے بعد جس نے باقاعدہ اپنا ایک ایکٹ منظور کروایا کہ اب بلوچستان کے اندر اگر آپ نے کوئی منصوبہ بنانا ہے تو اس کا ایک پروسیس ہے, اور جب تک اپرووڈ اسکیم نہیں ہوگی وہ بجٹ کا حصہ نہیں بن سکتی, جو وفاق نے پچھلے 2018-19 میں کرایا ہے اور ہم نے الحمدللہ اپنی اس بجٹ میں منظور کرایا. بلکہ میں میڈیا کو بھی کہوں گا کہ آپ وزٹ کریں, اپنا فیڈ بیک مجھے دیں, جہاں آپ کو کمزوری نظر آتی ہے کم از کم آپ کی بات مجھ تک پہنچے, ہم اس پہ ایکشن لیں گے, اور اس پہ میں خود بھی وزٹ کروں گا اور دیکھوں گا کہ جہاں کوتاہی ہے, اور پھر ان کو ان کی ذمہ داریوں کو تعین بھی کریں گے. تقریباً 7 سے 8 ایکسیئنس کو سسپینڈ بھی ہم نے کیا ہے, بہت سارے کانٹریکٹرز کو ہم بلیک لسٹ بھی کر رہے ہیں, اور جو یہ ابھی نئے کانٹریکٹرز آئے ہیں ان کو بھی ہم نے تنبیہ کی ہے کہ اس بات یہ آپ بھول جائیں کہ آپ کو شاید ماضی کا ایک ایکسپیرینس بلوچستان میں ہوگا کہ رفع دفع کر کے آپ کو کام کی اجازت دی گئی, اب اس کی گنجائش نہیں ہوگی. ذرا میٹرو پہ اگر آپ توجہ دیں, ایک جو ہے نا سریاب چوک ہے, اور یہ کیا نام ہے اس کا سیٹلائٹ ٹاؤن چوک ہے, اور وکانگی روڈ کا چوک ہے, جہاں پہ صرف سلیب سے گزرنے کے لیے گھنٹوں لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے, اور ہر سال 6 مہینے بعد یہ دوبارہ بنتے ہیں. اس پہ کیا توجہ دیں؟ اس میں دیکھیں ابھی میونسپل کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹر بھی میرے ساتھ ہیں. یقینی طور پہ سریاب کے بہت سارے بڑے روڈ تو کام لوگوں کو آتے ہیں بڑے بڑے لیول پہ, لیکن عام آدمی ایک گلی سے ایک چھوٹے محلے میں اور اس میں اپنے سروس دیکھنا چاہتا ہے, صفائی دیکھنا چاہتا ہے, گٹر کا سسٹم بہتر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے, اور باقی چیز دیکھنا چاہتا ہے. میونسپل کارپوریشن بھی الحمدللہ ان کو ہم نے کچھ چیزوں کی ابھی ٹاسکنگ کی ہے, فیسیلیٹیشن ہم کر رہے ہیں, مشینری ہو, مین پاور اور باقی ساری چیزیں ہوں, لیکن جہاں جہاں جن چیزوں میں کمزوری ہے اس کو ہر صورت ہٹانے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورتیں ہم پورا نہیں کریں گے ہم پبلک کو ایک ریلیف نہیں دے سکتے. ہاں جہاں تک ایک بہت بڑا ایسا کام ہے جو ایڈمنسٹریشن کے یا ڈپٹی کمشنر کے یا ڈپارٹمنٹس کے جورسڈکشن سے باہر وہ الگ بات ہے, لیکن جو چیزیں عام ان کی روٹین کی ہیں ان میں کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے. تو اس لحاظ سے یہ جو ہمارا نیا سال ہے الحمدللہ ہم نے پہلے سال سے ہی, یہ میرے خیال شاید پہلی گورنمنٹ ہے پورے پاکستان میں جو ہم نے جولائی سے CNW نے اور PHE نے اپنے ٹینڈر بھی شروع کر دیے, ورنہ یہ ٹینڈر جا کے نومبر دسمبر میں جا کے ہوتے تھے, لیکن جولائی میں شروع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم شروع سے اپنا کام سٹارٹ کریں تاکہ سال کے اینڈ میں ہم کمپلیٹ بھی کر سکیں. اور الحمدللہ پچھلے سال جو ہم نے تقریباً بلوچستان نے جو 71 ارب روپے ہیں PSDP میں خرچ کیے ہیں, یہ بلوچستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنا بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ پورے سال میں خرچ ہوا ہے. لیکن ہمارے خرچ کرنے کا ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ہم نے جولائی سے خرچ کو شروع کیا. عموماً پچھلی گورنمنٹ میں یہ ہوتا تھا کہ پورے سال 70% کوئی خرچہ نہیں ہوتا تھا, آخری 3 مہینوں میں آپ دیکھتے تھے کہ کسی ایک مہینے میں 20 ارب نکال لیے, اور یہ برف باری کا سلسلہ نہ ہوتا تو شاید اس 70 ارب سے بھی زیادہ ہم کم از کم 90 یا 100 ارب کے لگ بھگ جا چکے ہوتے جو ان آن گوئنگ اور پرانے کاموں پہ خرچ ہوا ہے. تو انشاءاللہ اس سال ہم نے تقریباً کوئی 300 ایسی اسکیمات کو کیپ کیا ہے, ان اسکیمات جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہے. پر ابھی ہماری 1 مہینے کے اندر PND 2 مہینے کے اندر اپنی پوری رپورٹ ترتیب دے گی, اور یہ کتنا پینلائز کرنا چاہیے وہ سارا سلسلہ ہوگا. تو آپ نے ایکسپینسو ایک کیا, اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جو سریاب روڈ ہے اس پہ اب تک کوئی کام نظر نہیں آ رہا, اس کا بہت خوبصورت ویو آپ نے ٹویٹر پہ شیئر بھی کیا, اب تک وہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اس منصوبے پر کوارٹر بھی ہو گیا, موبلائزیشن ایڈوانس بھی چلا گیا, شفٹنگ
7.6 किलोमीटर का ये पूरा रोड है सरियाब का, जो आपके कस्टम हाउस से शुरू होगा और आएगा इरिगेशन कॉलोनी तक। ये 3 लेन रोड है। इसका काम भी मिल चुका है, इसका वर्क ऑर्डर भी मिल गया है, इसका मोबिलाइजेशन भी मिल गया है। यूटिलिटीज़ जो होती हैं जिनको हुकूमत पे करती है, जिनको लेती है, उसके बाद काम स्टार्ट करती है। और इंशाल्लाह हम इसका काम कब तक, सर हम इंशाल्लाह अगले 10 दिन में मोबिलाइज हो जाएगा। आज हमने सर तो आप ये समझ लें कि ये 10 का कह रहे हैं, मैं आपको 5 दिन और दे देता हूँ कि अगले 15 दिन में इंशाल्लाह सरियाब का पहला काम स्टार्ट होगा। और सरियाब का एक और रोड भी है जो रेडियो पाकिस्तान से कमरानी रोड जाएगा, एक वो रोड भी है, और पटेल रोड भी है, सर लिंक बादीनी रोड भी है। तो इंशाल्लाह सरियाब के ये तीनों कामों के टेंडर भी हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर्स भी दे चुके हैं, मोबिलाइजेशन भी अभी हमने उनको दी है। यूटिलिटीज़ को पे करके इंशाल्लाह इन 15-20 दिनों में काम भी स्टार्ट हो जाएगा। कार्रवाइयाँ हम देख रहे हैं कि कार्रवाइयाँ जो है सामने आ रही है, मिलीभगत हो रही है ठेकेदारों के साथ, इस तरह की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हम देख रहे हैं कि सामने आ रही, खुश आएंगे। क्या समझते हैं कि कोई सियासी असर रसूख है या जो इलाके का MCA है वो इसमें इन्वॉल्व है? क्या अब तक आपको बताया गया है कि किस तरह की इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, किस तरह ये लोग इन्वॉल्व थे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 36 जो मेरा ख्याल अभी तक एक्सीएंस और SDOs हैं, कोई 36 अभी तक सस्पेंड हो चुके हैं, और तकरीबन 68 इंजीनियर्स को हमने इसी तरह हटाया है। देखिए, जब 15, 20, 25 साल आप एक माहौल में काम करें ना, तो हर आदमी, ठेकेदार हो, एक्सीएन हो या कोई भी हो, वो समझता है कि उसको कोई नहीं पूछ सकता, उसको कोई हटा भी नहीं सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली दफ़ा है कि इतने बड़े पैमाने पे सस्पेंशंस भी हुए हैं, इंक्वायरीज़ भी चल रहे हैं। पहली दफ़ा है कि सेक्रेटरीज़ को भी सस्पेंड किया गया है। पहले तो हालांकि हम किसी इंजीनियर को भी सस्पेंड नहीं करते थे। तो ये हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि काम ठीक हो, और हर आदमी ये अगर महसूस करता है कि उसको कोई आके बचा लेगा, तो वो इस खुशफहमी में ना रहे। काम अगर ख़राब है तो वो ज़िम्मेदार होगा। और ये मेरा ख़्याल अभी तक लोगों के जहन में जो आस्ते आस्ते ये चीज़ जो हटती जा रही है, अब लोग सीरियस भी होते जा रहे हैं कि नहीं जी अब काम करना है, क्योंकि पूछने वाला भी है, विज़िट करने वाला भी है, इंक्वायरी भी होती है, कमेटी भी आती है, रोड को उखाड़ा भी जाता है, पैसों को वापस भी लिया जाता है और ब्लैक लिस्ट भी किया जाता है। जब ये जहन बन जाएगा तो इंशाल्लाह मेरे ख़्याल से एक्सीएन और उसका डिपार्टमेंट भी अपना काम ठीक करेगा और ठेकेदार भी अपना काम ठीक करेगा।